اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ یونس آیت نمبر 10 تک کر لیا تھا۔ تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتی ہوں آپ کو، کیونکہ اس سورہ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ توحید، اللہ کی معرفت اور مشرکین مکہ کو یہ احساس دلانا کہ ان کے جو کانسیپٹس ہیں، وہ جو کانسیپٹس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں شرک کے، وہ باطل ہیں، وہ غلط ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا تھا، جس میں سب سے پہلے بات ہوئی کہ ربکم اللہ الذی، انا ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب تو وہ اللہ ہے، الذی جس نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ ایک نشانی زمین و آسمان کی تخلیق کی بات ہوئی، کل ہم نے اس کے اوپر بات کر لی تھی۔ پھر اس کے بعد آگے جو نشانی بیان کی گئی ہے، اور خاص طور پر انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو اخروی زندگی ہے اس کا قائم کرنے والا، یعنی یعیدہ، پہلے خلق کی ابتدا کرنے والا، پھر اس کا اعادہ کرنے والا۔ تو اس میں جو نشانی آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ تو یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ آیت کا اینڈ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، چاند اور سورج، اس کو تھوڑا سا اس پہ غور کرتے میں آیت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ابھی اسکرین کے اوپر انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، اب ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ یہاں پر دو روشنی کے منبع جو ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، ایک شمس اور ایک قمر۔ قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم میں خاص طور پر جو سورج اور چاند کو اللہ کی نشانیاں بیان کیا گیا ہے، تو اگر ہم ماضی میں جاتے ہیں تو عرب میں ایک جو ہیت دان ہے، پرانا یونانی ہے، اس کا نام ہے بطلیموس، ٹھیک ہے، یونانی ہے، اور یہ ہیت دان، ٹھیک ہے، ہیت دان ہوتے ہیں جو یونیورس کے اندر وہ ساری وہ کرتے ہیں، اس کے اوپر جو بروج ہیں اور یہ اور وہ، اس میں ساری ان کی ریسرچ ہوتی ہے۔ تو یہ پرانا یونانی ایک فلسفہ تھا۔ تو اس کا جو نظریہ ہیت ہے، اس کے مطابق چاند جو ہے اس کی 28 منزلیں ہیں، وقدرہ منازلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو منازل ہیں یہ 28 منازل ہیں، اور ڈفرینٹ بروج کے اعتبار سے اس نے اس کی منازل جو ہیں وہ نکال رکھی ہیں تھی۔ تو یہ نظریہ ہیت جو تھا یہ مدینہ میں اس وقت مقبول، عرب میں اس وقت مقبول تھا، عام لوگوں کو پتا تھا، اور جو درس گاہیں تھیں، جو تعلیم و تعلم کا کام وہاں ہو رہا تھا، وہاں یہ نظریہ جو ہے اس کی درس و تدریس ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی ایک نشانی کے طور پر بیان کیا گیا کہ وہ جو تم منازل پڑھتے ہو چاند کی، تو دیکھو وہ تمام اس کا چاند کا جو سفر ہے، جو وہ ایک برج دوسرے سے اور یہ سارا اپنا چکر پورا کرتا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ پھر دوسری تفسیر جو اس کی لی گئی ہے، جو عام مفسرین نے کی ہے، انہوں نے اس سے مراد، منازل قمر سے مراد جو ہے وہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کو لیے، یعنی اشکال جو ہیں چاند کی وہ لی ہے۔ اور اس کے لیے وہ دلیل لیتے ہیں سورہ یاسین سے کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یعنی آہستہ آہستہ چاند جو ہے وہ گھٹتا 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 گھٹتا، پہلے باریک ہوتے ہیں، حلال کا چاند ہوتے، پھر وہ گھڑتا ہے، بدر بن جاتا ہے، اور پھر وہ آہستہ 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 بالکل آخری باریک سا چاند ہو جاتا ہے، جس سے یہاں پر کھجور کی شاخ جو ہے وہ کہا گیا ہے، اس کی طرح باریک سا گول سا رہ جاتا ہے۔ تو یہ بھی چاند کی منازل ہیں، اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کیونکہ عرب کے لوگ جو ہیں اس سے گنتی کیا کرتے تھے۔ یہ جو سولر کیلنڈر ہے اور جو لونر کیلنڈر ہے، یعنی سورج سے جو چلتا ہے سولر کیلنڈر آپ کا جنوری، فروری، مارچ وغیرہ، اور جو آپ کا لونر کیلنڈر ہے، قمری سال جو ہے، وہ چاند سے چلتا ہے۔ تو قمری تقویم جو ہے یہ اصل میں حقیقی تقویم ہے، یعنی جو تقویم مینس یہ جو ساری آپ کا پورا ایک سال کا وہ بن جاتا ہے۔ تو آپ
اس کے اوپر پھر مزید بات کی جا سکتی ہے تفصیلی کہ اس کے جو ہیں وہ خصوصیات کیا ہیں، لیکن موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جب آپ اس کو جانتے ہوں گے تو یہ آپ کے لیے اللہ کی نشانی بن جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرفیکشن کے ساتھ اس کائنات کو تخلیق کیا۔ دوسری نشانی آج کے دور کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں جہاں بہت ساری ریسرچ ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ کس طرح زمین کو آربٹ کرتا ہے، اور اس وجہ سے اس کی شکل جو ہے وہ جیسے جیسے زمین کو آربٹ کرتا ہے ویسے ویسے آہستہ آہستہ اس کی جو ہے وہ شکل چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور نشانی جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شمس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا ہے اور قمر کے لیے نور کا، اور یہ پورے قرآن کے اندر جہاں کہیں سورج کی روشنی کی بات ہوئی ہے وہاں پر ضیاء کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، ٹھیک ہے، اس کی دوپہر کی بات ہوئی ہے۔ ضیاء ایسی روشنی ہوتی ہے جو جس کے اندر حرارت بھی ہوتی ہے، تپش بھی ہوتی ہے، اور اس کے رنگ، اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی سرخی مائل ہوتا ہے، جبکہ چاند اور یہ ضیاء جو ہے یہ بیسیکلی خود روشن جو ہوتا ہے، یعنی جو خود بخود روشن ہوتا ہے اس روشنی کے لیے آتا ہے، یعنی سورج روشنی کا سورس ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ نور جو ہے وہ ایسی روشنی ہوتی ہے جس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، روشنی تو ہے لیکن اس کے اندر جو ہے چمک ہے لیکن حرارت نہیں ہے، ٹھنڈک ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں نمبر ایک یہ کہ قمر جو ہے، چاند جو ہے، اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، وہ جو ہمیں روشن نظر آتا ہے یا اس سے جو روشنی ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی سورج کی روشنی ہوتی ہے جسے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ نور جو ہے یہ مستعار روشنی ہوتی ہے۔ ضیاء سورس آف لائٹ سے جو پیدا ہوتی ہے وہ روشنی ہوتی ہے، اور نور جو ہے وہ مستعار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے لی گئی روشنی ہے۔ پھر یہ کہ ضیاء جو ہے اس کے اندر حرارت ہوتی ہے، اس کے اندر تپش ہوتی ہے، اس کا ایک کلر ہوتا ہے، جبکہ جو نور ہے اس کے اندر تپش نہیں ہوتی، روشنی اور چمک تو ہوتی ہے لیکن تپش اور اس کی سرخی مائل رنگت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چیز، یہ جو سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور یہ اب سے مطلب کچھ 100 سال پہلے پتا چلا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، تو یہ سائنٹیفک فیکٹ جو ہے یہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی ایک سائنسی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یفصل الآیات لقوم یعلمون، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی یہ نشانیاں جو ہیں یہ سائنٹیفک جو آیات ہیں، ٹھیک ہے، سائنٹیفک نشانیاں جو ہیں یہ تبھی ہمیں سمجھ آئے گی جب ہم ریسرچ کریں گے، جب ہم اس کو اپنے اندر جو سائنسز ہے ان کے علوم کو فروغ دیں گے، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہوگی کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں کو پہچانیں، سبحان اللہ۔ اور بہت ساری ایسے سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو خاص طور پر جو ایتھیسٹ ہیں، جو سائنس کو اپنا مائی باپ مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں، تو ان کا منہ توڑ جواب ہے جن کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ سائنٹیفک فیکٹس جو آج پتہ چل رہے ہیں یا آج سے کچھ 100 سال پہلے پتہ چلے، یا بعض تو ابھی ریسنٹلی کچھ ڈیکیڈز پہلے جو ہیں پتہ چلے، اور خاص طور پر یہ جو بلیک ہول ہے، تو یہ سارا ذکر جو 1450 سال پہلے ایک ایسے نبی جو سائنس تو دور کی بات کچھ بھی پڑھے ہوئے، حتیٰ کہ اپنی زبان لغت بھی اپنی پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو ان کے زبان سے جو یہ فیکٹس کہلوائے گئے ہیں، تو پھر یہ بتانے والا کون تھا؟ دیٹ پروفس کہ قرآن جو ہے وہ کریٹر کی طرف سے آیا ہے، جس نے کریٹ کیا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ ہماری کم علمی ہے کہ نے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے میجورٹی ایسی ہے جو ایمان تو رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مانتے تو ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے دلیل پوچھ لینا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اس طرح کی آیت آتی ہے بیچ میں تو میں اس کو پراپرلی پھر آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کر دوں۔ اور پھر اسی طرح اگلی نشانی جو ہے کہ دن اور رات کے آنے جانے میں ایک طویل عرصہ کانسیپٹ، جب عرب میں قرآن یہ نازل کیا گیا اس وقت کانسیپٹ یہ تھا کہ سورج جو ہے وہ آربٹ کرتا ہے،
زمین فلیٹ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کانسیپٹ موجود تھا ایک کہ سورج سٹیٹک ہے، زمین سٹیٹک ہے، ٹھیک ہے، اور زمین فلیٹ ہے. سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ تھا کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، سیدھی ہے. تو یہ جو دن اور رات کا بننا ہے، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یکورو کا لفظ استعمال کیا ہے. یکورو کہتے ہیں، کورا یکورو کہتے ہیں لپیٹنے کو، جیسے پگڑی کو لپیٹا جاتا ہے نا، ایک کے پیچھے دوسرا، ایک کے پیچھے دوسرا بل آتا جاتا ہے، وہ ایک ہی آربٹ کے ارد گرد ہوتا ہے نا، ایک ہی مرکز کے سر کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ پلہ جو ہوتا ہے پگڑی کا. تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن اور رات جو ہے یہ بن رہے ہیں کس طرح سے کہ ارتھ جو ہے وہ آربٹ کر رہی ہے اپنے اپنے اس کے مرکز کے اوپر بھی گھوم رہی ہے، جس سے یہ دن اور رات بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر سیزنز بنتے ہیں جس سے وہ جب وہ سن کو آربٹ کرتی ہے. اور پھر اس پر اور بھی بہت ساری آیات ہیں کہ تمام کے تمام اجرام فلکی جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. تو اس پہ بہت سارے یہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو اب پروو ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوائے، تبھی ان کی اینڈ پہ کہا نا کہ لآیات لقوم یتقون، لآیات لقوم یعلمون، ٹھیک ہے. جو ٹرسٹ کرے گا اللہ پر، اس وقت جو ایمان تھا، صحابہ کرام جو ایمان لے کر آئے تھے، تو ان کے پاس تو سائنٹیفک فیکٹس نہیں تھے، لیکن انہوں نے سمعنا و صدقنا والی پالیسی اپنائی. ہم نے اللہ کے رسول کے منہ سے سن لیا اور ہم نے مان لیا. آج ہمارے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. اور جہاں یہ بات ثابت ہو گئی نا، یہاں اس حصے کو دیکھیے، لآیات لقوم یتقون، ٹھیک ہے، نشانی سمجھ آ گئی ہے، سائنٹیفک فیکٹس سامنے آ گئے ہیں، پروف ہو گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. آلدو صرف سائنس نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے پروفs ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن، جیسے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں اور ہیں، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. یہاں پر کیوں کہا گیا لقوم یتقون، پیچھے کہا گیا لقوم یعلمون؟ اوکے، پتہ لگ گیا، پروف آ گیا، لیکن اب وہ نشانیاں دیکھ کر اللہ پر ایمان وہی لائے گا، معرفت اسی کو ملے گی، سمجھ اسی کو آئے گی. پھر پیچھے چل جائے، آخرت کی بات ہو رہی تھی، آخرت پر وہ ایمان لائے گا جو ایمان لانا چاہتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. بات سمجھے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نشانیاں بیان کی ہیں، اور نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنے کا کام اب آگے ہمارا ہے. اور پھر جتنا تقویٰ جس کے اندر ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور اتنا ہی اس کا عمل درست ہوگا، اتنا ہی اس کا آخرت کے اوپر عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اسی لیے بالکل آگے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت کی ذکر کیا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ جنہیں امید ہی نہیں ہے آخرت قائم ہوگی، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو جو لوگ روزے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر وہ انتہائی قسم کی بد اخلاقیوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے اخلاقی اقدار بدل جاتے ہیں، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں رہتا. تو پھر دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ جو طریقہ ان کو پسند آتا ہے، اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ ان کو سمجھ آتا ہے، وہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں. اور اس کی مثالیں بہترین آج کے دور میں آپ کو مل جائیں گی. مثلا جوا، گیمبلنگ، قریباً ہر ملک کے اندر، ایون اسلامک جو کنٹریز ہیں دبئی کی طرح کے، اور اب تو سنا شاید سعودی عرب کے اندر بھی لیگل ہے، کیسینوز ہیں وہاں پر، لوگ جوا کھیلتے. حالانکہ پتہ ہے، یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ جوا جو ہے اگر کسی ایک کو بہت سارا مالی فائدہ دیتا ہے تو بہت سارے دیوالیہ بھی ہو جاتے ہیں، ایک بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح سود ہے. اچھا، اور آگے چلے جائے، خواہش نفس کو پورا کرنا ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی کا تو احساس نہیں ہے. تو اب یہ جو فتنہ ہے جو بہت بڑھ گیا ہے اپنی جو سیکس ارج ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، تو جہاں سے چاہتے ہو پورا کر لو، کیونکہ یہ قدرتی ایک ارج ہے تمہارے اندر. تو اگر عورت نہیں تو مرد، مرد نہیں تو جانور، جانور نہیں تو کچھ اور، جو مرضی کرو.
تو جو اخلاقیات ہیں، جو اخلاقی قدریں ہیں، ان کے گلے پہ چھری پھر جاتی ہے جب انسان کے اندر سے اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، جب ایک سپریم فورس کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جو ہم سے پوچھے گا، کوئی ہے جو ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ دنیا میں آ گئے ہو، چاہے وہ ڈارون کا نظریہ ہے یا کسی اور طریقے سے آپ آ گئے ہو، اب آپ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ رکھو، اس کے لیے پھر چاہے جو مرضی اکنامیکل جو ہے وہ فارمولے پیش کرو، جو مرضی جو ہے سوشل فارمولے پیش کرو، جو مرضی آئے کرتے رہو، آپ کو خود سیلف سیٹسفیکشن ملنی چاہیے۔ سو یہ چیز جو ہے کہ اگر انسان اللہ کی نشانیوں کو نہیں پہچانتا، اور اگر وہ پہچان لیتا ہے اور پھر بھی اس کو نہیں مانتا، تو اس کے پیچھے ایک وجہ جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہی نہیں چاہتا، اس لیے اس نے مذہب کا ہی انکار کر دیا، وہ ملحد ہو گیا۔ یا پھر یہ کہ اگر مذہب کا انکار نہیں کیا تو آخرت کے اندر کوئی نہ کوئی چور دروازے نکالیے جہاں سے اس کی نجات ہو سکتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، دکھائی ہیں، بھری پڑی ہے کائنات ان نشانیوں سے، اور پچھلی قوموں پر جو کتب نازل ہوئی وہ بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انٹرسٹ ہی نہیں۔ تو جب انٹرسٹ ہی صرف دنیا ہے تو دنیا تو ان کی کوششوں کے مطابق ان کو مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور خاص طور پہ یہاں پر فرمایا کہ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، تو یہ بیسکلی آپ دیکھو کہ جو وہ کمائی کرتے رہے، تو ابھی جیسے ہم نے مثالیں دیکھی ہیں تو ان کی اگر کچھ اچھائیاں ہوں بھی تو زیادہ تر ان کی جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ فلاسفیز ہیں ٹورڈز لائف، ورلڈلی لائف، وہ ایسی ہی ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر خرابی ہی پیدا کرتے ہیں۔ آپ فیمنزم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ سوشلزم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کمیونزم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ فاشزم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ ساری کی ساری جو تحریکیں ہیں، اول ایک دماغ جو تھا اس نے ان کو بہتری کے لیے پیش کیا، لیکن چونکہ یہ ڈیوائن نہیں تھی، خالق کی طرف سے نہیں تھی، مدبر کی طرف سے نہیں تھی، جس نے یہ انسان بنایا ہے، جو جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا درست ہے، اس کی طرف سے نہیں تھی، تو یہ سارے کے سارے فارمولے جو تھے، یہ سارے کے سارے جو فلسفے تھے، یہ اپنی موت آپ مر گئے، اور صرف مرے نہیں بلکہ ایک واس ڈیمیج دے گئے ہیومن سوسائٹی کو۔ اور فیمنزم تو اب ہم اس وقت ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے یہ بھگت رہا ہے، قطع نظر اس سے کہ ہندو تھے یا مسلمان تھے، ساؤتھ ایشیا کا جو ہے، ایون چائنا کے اندر، ایون جاپان کے اندر، کوریا کے اندر، ان کا ایک اپنا کلچر تھا، حیا والا کلچر تھا، ایک ادب احترام والا کلچر تھا۔ اس چیز سے قطع نظر کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے یا نہیں، لیکن ایک جو سوشل کلچر تھا اس کو تباہ کر دیا اس فیمنزم نے، اور اس کے سارے وبال جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اب پھیل رہے۔ پاکستان کے اندر یہ تھوڑا سلولی آیا، کیونکہ پاکستان کے اندر الحمدللہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ریلیجس، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے راستے میں کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اس میں آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کر رہا ہے۔ سو یہ دنیا میں بھی فساد کا باعث بنتے اور آخرت بھی اپنی خراب کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے فرما بردار ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسی جگہ پر رہیں گے جہاں کسی قسم کی کوئی لغویات نہیں ہو، جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی کسی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا، حتیٰ کہ کوئی تکلیف وہاں نہیں ہے اتنی سی بھی کہ کوئی لغو بھی سنے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ لا تسمعوا فیہا لاغیا، جنت کے اندر
کسی قسم کی لغویات بھی نہیں ہوں گے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، صرف سننے کے حد تک بھی کوئی اذیت نہیں ہوگی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں جائیں گی ہی پاکیزہ روحیں، پاکیزہ روحیں جائیں گی، جنہیں دنیا میں بھی یہ چیزیں پسند نہیں تھیں۔ تو وہاں پھر ماحول کتنا پاکیزہ، کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا خیر خواہی والا ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جنت کی زندگی جو ہے، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ ملتی جلتی اس دنیا جیسی ہی ہوگی۔ وہاں پر رشتے بھی ہوں گے، شوہر اور بیوی کا بھی، اولاد کا بھی، ماں باپ کے رشتے بھی ہوں گے، اور اسی طرح بازار بھی ہوں گے، آپ کے اپنے محل ہوں گے، محلات ہوں گے، اور آپ ٹریول کریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ٹھیک ہے، پھر باغات ہیں، ان کے سائے ہیں، درختوں کے پھل ہیں، ساری چیزیں۔ تو جس طرح آپ دنیا میں ایک زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی گزاریں گے، اور واللہ عالم کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی، کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر کام کی کیا موٹیویشن ہوگی تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جمع کرے، تاکہ ہمیں پتہ چلے وہاں جا کے ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان پیدا کیا ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی مخلوق ہے۔ آپ پیچھے چلے جاؤ، ڈائناسور سے لے کر ساری مخلوقات کو اٹھا کے دیکھو، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، جو یہ انسان ہے نا، ایون جنات کو آپ اٹھا کے دیکھو، لیکن جو انسان ہے، اس کے پاس جو برین ہے، اس نے کیا کچھ ایجاد کیا ہے، کیا کچھ بنا ڈالا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشینری ایسے ہی تو نہیں پیدا کی نا، اور پھر جنت اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں پیدا کی، ایسے تو نہیں بنا دی اتنی زبردست جگہ۔ کچھ نہ کچھ تو مقاصد ہیں، کچھ نہ کچھ تو چیزیں ہیں جو ہم ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ جنت میں جا کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر جمع کریں، اور ہم سب کو ایسی پاکیزہ زندگی دنیا میں بھی نصیب کریں، تاکہ ہم آخرت کے لیے اپنی تیاری کر سکیں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، جو بات ہو رہی ہے دنیا کی پاکیزگی اور آخرت کی، تو ازواج مطہرات کا ذکر آیا ہے سورہ بقرہ میں بھی، ہم نے اس میں تفصیل سے پڑھا۔ تو جنت کی عورتوں کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر جنت کی عورتوں کی جو اوڑھنی ہے، جو دوپٹہ ہے، جو ان کی شال ہے، چادر ہے، اس کی ایک جھلک زمین کی طرف آ جائے تو سب کچھ روشن ہو جائے، جو کچھ زمین میں، آسمان اور زمین کے درمیان ہے، سب روشن ہو جائے، ایسا زبردست جو ہے وہ چمک والا وہ دوپٹہ ہو۔ تو وہ عورتیں جو دنیا میں دوپٹے سے بیزار ہیں، وہ عورتیں جو دنیا میں حجاب نہیں لینا چاہتی، تو پھر جنت میں کیسے پہنچیں گے؟ جنت کی تو عورتوں کے لیے پاکیزگی، حیا، نظریں جھکائے ہوئے، اور دوپٹہ اوڑھنی کا ذکر آیا ان کی ڈریس کے اندر حدیث میں، تو وہ پھر کیسے پہنچیں گے وہاں پہ؟ تو دنیا میں جتنی ہم پاکیزہ زندگی اختیار کریں گے، دنیا میں جتنی زیادہ ہم لغویات سے بچیں گے، اتنا ہی ہم جنت کے قریب جائیں گے، اور وہاں کے لائف سٹائل کو ہم سیکھ سکیں گے، دنیا میں آبزرو کر سکیں گے انشاءاللہ۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے، الشر برائی کی، استعجالہم جسے وہ مانگتے ہیں، جیسے جلدی مانگنا ہے ان کا، یعنی وہ خود اس شر کو اپنے لیے مانگتے ہیں، بالخیری بھلائی کو، جس طرح بھلائی مانگی جاتی ہے، جس طرح جلدی مانگنا ہے بھلائی کا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جلدی کرتے مانگتے ہیں اپنے لیے برائی کو۔ یہ قرآن کریم میں اور بھی جگہ پر یہ موضوع آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اسی طرح جلدی سے ان کو عذاب دے دے جیسا کہ وہ جلدی اب بھلائی مانگتے ہیں، لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو وہ پوری کر دیتا ان کے لیے ان کی مدت۔ جیسے مکہ کے جو لوگ تھے، وہ آپ نے قرآن میں بھی پڑھیں گے آگے بھی، کہ وہ اپنے لیے وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر آپ سچے ہیں تو پھر یہ عذاب اتار دیں ہمارے اوپر، یا آسمان گرا دیں ہمارے اوپر۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح کی باتوں کو، اس طرح کی جو وہ دعائیں کرتے تھے، ان کو قبولیت کا شرف بخشتے، تو پھر کیا ہوتا؟ کوئی بھی نہ بچتا، زمین پر کوئی بھی نہ بچتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں انہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے،
اپنی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے پھرے۔ قریش مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بہت زیادہ جب آگے بڑھ گئے تو ان کی اس مسلسل ایذا رسانیوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت قحط جو ہے وہ نازل کیا۔ اتنا زیادہ یہ قحط تھا کہ اس سے مبتلا جو اہل مکہ تھے وہ بلبلا اٹھے، اور قریشی جو متکبر تھے ان کی اکڑی ہوئی گردنیں جو ہیں وہ جھک گئی۔ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ یہ لوگ ہڈیاں اور چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے، اور آسمان کی طرف جب دیکھتے تھے تو بھوک کی شدت سے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے انہیں دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ اور ان دنوں یہ بہت زیادہ اللہ کے سامنے آہوزاری بھی کر رہے تھے، جیسا کہ ابھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ تو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی کروٹ کے پر بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے اللہ کو کاٹتا رہتا ہے۔ تو ان کا بھی یہی حال ہوا، اور جب یہ قحط جو تھا یہ طول پکڑ گیا، طول کھینچ گیا، تو ابو سفیان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قحط کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کریں، اور آپ تو صلہ رحمی کا سبق دیتے ہیں جبکہ ہم بھوکوں مر رہے ہیں۔ اگر یہ عذاب دور ہو گیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو پھر بارشیں ہونے لگی، قحط دور ہو گیا۔ لیکن یہ کہ پھر ان کا رویہ کیا تھا، جس طرح یہ تکلیف میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے تھے، اصولاً انہیں چاہیے تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم ہٹا دیتے ہیں ان سے تکلیف ان کی، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، اور وہ چل دیتا ہے اس طرح کہ جیسے نہیں اس نے پکارا ہمیں، إِلَى ضُرٍّ، کسی تکلیف میں، مَسَّهُ، جو اس کو پہنچی ہو۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح مزین کر دیے گئے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے جو تھے وہ عمل کرتے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ ایمان لے کر آتے، یہ اپنی انہی ہٹ درمیوں، انہی مخالفتوں کے اوپر قائم رہے۔ اس انسان کی اس نفسیات کا جو ذکر ہے وہ قرآن کریم میں اور جگہ بھی آتا ہے، جیسے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے کچھ رویے جو تھے پہلے بھی، جیسے سمندر میں نکلتے تھے، طوفان آ جاتا تھا تو اللہ کو پکارنے لگتے تھے، جب اللہ تعالیٰ اس طوفان کو ان سے ٹال دیتے تھے تو خشکی پہ آ کے یہ پھر سے شرک کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ انسان کا جو رویہ ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ سے وہی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، اور یہ ہمارے ڈیلی بیسس کے تجربات میں سے تجربات ہیں۔ مثلا اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے جو پیرنٹس ہیں، جو ہسبینڈ وائف ہیں، وہ لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ تہجد کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، وہ کچھ جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ سے مایوس ہو کے غیر اللہ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ایک وظیفے پڑھنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا کرتے 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 جب اللہ تعالیٰ ان پر کرم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی خوشخبری دے دیتے ہیں، تو پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو غیر اللہ کی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جو سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کو دے دیتے ہیں، یا یہ کہ اس نعمت کو پا کر، اولاد کو پا کر وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اس کی خوشیاں منانے کے چکر میں، اس کو خوش رکھنے کے چکر میں وہ اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ یا یہ کہ ایسی مائیں جو ہیں ان کی نمازیں تک قضا ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی بچہ چھوٹا ہے، اب ٹائم نہیں مل رہا، اب یہ ہو گیا ہے، اب وہ ہو گیا ہے۔ تو ایسی یہ کامن جنرلی آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی، اور یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ تکلیف میں خوب اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کبھی اللہ کو پکارا بھی ہو۔ جی نعیمہ۔ جی میم، میں ویٹ ہی کر رہی تھی کہ شاید اگلی آیت میں اس کا آنسر آئے۔ وہ تو واضح طور پہ مانگتے تھے نا عذاب، کہ جلدی مانگ رہے تھے عذاب،
تو ہم یہاں پہ کیسے اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ برائی کو ہم جلدی مانگتے ہیں؟ ہاں جی، آپ دیکھو اس کی بڑی آسان سی مثال ہے. ہم جذباتی ہوتے ہیں نا، اور ہم بہت جلد گھبرا جاتے ہیں. مثلاً ایک ماں ہے، تو وہ اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، بچہ باز نہیں آ رہا، تو یوزلی مائیں کیا کرتی ہیں پھر؟ یا بچے نافرمان ہیں، نہیں سمجھ رہے بات، تو کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بد دعائیں بددعائیں دینا دے شروع، دیتے ہیں۔ ہے نا؟ جی تیرا بیڑا جی غرق ہو جائے. سنا ہوگا آپ نے، عام نیت نہ بھی پیچھے ہو نا، تو پنجابی مائیں میں نے سنا ہے لٹرلی انہیں کہتے ہیں کہ تیرا تیرا بیڑا غرق. اب یہ بیڑا غرق جو ہے یہ بد دعا ہے نا. کچھ مائیں بیڑا ترجہ بھی کہتی ہیں، لیکن یہ کہ کچھ بیڑا غرق بھی کہہ دیتی ہیں. اور اسی طرح جذباتی ہو کر اگر اولاد نہیں پوچھ رہی تو مطلب تجھے اللہ ہی پوچھے، اور اس طرح کی باتیں. اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ نے جس کو پوچھ لیا اور جس کا حساب کتاب لے لیا وہ تو گیا پھر کام سے. پھر دنیا میں بھی مطلب تیرے مطلب، میں کہنا نہیں چاہتی وہ الفاظ جو میں نے خود سنے بھی ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے ایسا کہہ دیتی. اب کیا ہے یہ؟ اب اگر آپ اس کو اس وقت غصے میں، جذبات میں دی گئی بد دعا کو اگر آپ لانگ ٹرم میں جا کے دیکھو تو نسلوں کی بربادی کے اوپر منتج ہوتی ہے یہ بات. نسلوں کی بربادی. انسان اپنے لیے مانگ لیتا ہے نا شر. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں اگر آپ دیکھو تو جھگڑا ہوا. اب جھگڑا ہوا ہے، جذباتی ہو گئے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے بدگمانی ہے، اور اس کے حساب سے پھر دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں تو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، اور مجھے تو نہیں رہنا بس اس کے ساتھ. اور پھر وہ اللہ سے شکوے اور شکایتیں، اور انفیکٹ دل میں کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اور جب بریک ہو جاتا ہے، یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو سرکمسٹانسز ہیں وہ جب فیس کرنے پڑتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں. ہم نے جو کورس کیا تھا نا عین الشاکرون کا، اس میں کسی خاتون نے بتایا تھا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ہسبینڈ کی، جب ان کی فرینڈ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اپنی فرینڈ سے جب تعزیت کرنے گئی تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ فرینڈ جو تھی ان کی، وہ شی واز کوائٹ ہیپی. شکر ہے جان چھٹ گئی میری، اور اب میں اپنی مرضی سے جیوں گی، اپنی مرضی سے یہ کروں گی وہ کروں گی، تو مجھے یہ نہیں کرنے دیتا تھا، وہ نہیں کرنے دیتا تھا. اور کہتی پھر جب میں کچھ عرصے کے بعد ملی انہیں تو اس نے کہا کہ ہائے وہ جیسا بھی تھا میں کم از کم ایک گھر کے تحفظ میں تو تھی. اس کے بعد تو میری اولاد نے مجھے پوچھا ہی نہیں، اور یہ اور تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ انسان اپنے لیے خرابی کو مانگتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے لیے مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں. بیماری ہو کوئی، یا کوئی اور ایسی تکلیف ہو، اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اب آپ کو نہیں پتا کہ موت کے بعد آپ کے لیے کیا رکھا ہے، اور زندگی آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. یہ جو مہلت اللہ نے دی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اب کسی بھی تکلیف سے گھبرا کر جب موت مانگتے ہیں تو آپ اپنے لیے مہلت ختم کر رہے ہوتے ہیں. توبہ کی، نیکیوں کی کرنے کی، وہ جو اللہ نے مہلت دی ہے ہم اس کو اپنے تئیں ختم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ برائی کو اپنے لیے جلدی میں. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. جی میم. اور لیکن میم آپ ایسے بھی ہے کہ کچھ کچھ دعائیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیز یا کوئی، جیسے کوئی رشتہ، تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے. ہم بہت زیادہ دعا کرتے ہیں. تو پھر اس میں بھی یہ ریلیٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس میں بہتری نہ ہو، ہمیں ہاں نظر نہیں آ رہی، وقت ہاں، آنے پہ نظر آئے گی. اس میں آپ کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ آپ کے لیے خرابی ہے. آپ کو نہیں پتا، آپ اپنے لیے خیر مانگ رہے ہیں، اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور سورہ بقرہ کی ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کچھ مانگ رہے ہو، آپ کے لیے برا ہو سکتا ہے. کچھ ایسا ہے جو آپ کو برا لگ رہا ہے لیکن وہ آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے. اللہ کو بہتر پتا، آپ کو نہیں پتا. لیکن یہاں خاص طور پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ پتا ہے کہ یہ خرابی ہے. موت کس کو اچھی لگتی ہے؟ یا اولاد کے لیے بربادی کس کو اچھی لگتی ہے؟ اگر کوئی ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگے گی. لیکن وہ بھی مانگ لینا اپنے لیے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو
آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو بری دعائیں ہیں وہ جلدی قبول نہیں ہوتی، اچھی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں، جو اس طرح کی بد دعائیں ہیں یہ جلدی قبول نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے ہماری۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ کافر لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ اللہ اگر یہ قرآن برحق ہے اور تیری ہی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا چونکہ انسانوں کے لیے برائی اور تباہی کے لیے تھی، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ جو غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ قوم کیسے خیر پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا کہ لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کا کوئی وہ نہیں ہے کنسرن، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان پر عذاب دے، بھی گناہ گار ہیں۔ وہ کانٹیکس سر آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا انسان کو مہلت دیتے ہیں، اور یہ جو بد دعائیں ہیں یہ پوری جلدی نہیں ہیں۔ آپ کو جب غصہ آئے نا کسی پر بھی تو اس کو دعا دیں، اولاد کو خاص طور پہ۔ وہ آپ سب نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑا ایک وقت میں یہ وائرل بھی رہا ہے، جو امام کعبہ رہے ہیں سدیس صاحب جو ہیں، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ وہ جب چھوٹے تھے نا تو ان کی والدہ کو جب ان پہ غصہ آتا تھا تو وہ کہتی تھی اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے، تو وہ کہتے کہ یہ میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے کہ میں بیت اللہ کا امام بن گیا۔ جی امینہ۔ جی میم، اسی طرح ہماری میٹ تھی تو حالانکہ وہ ان پڑھ تھی، لیکن ان کی ہمارا بھی بچپن ہی تھا، اتنی بات اچھی لگتی تھی، وہ اپنے بچے جب وہ بچوں کو ساتھ لاتی تھی، چھوٹے تھے تو وہ شرارت وغیرہ کرتے تھے تو وہ کہتی تھی اللہ تینوں کچھ نہ کرے، ہم اتنا ہنستے تھے، دیکھو غصے میں بھی وہ کتنی اچھی دعا دے رہی ہے نا بچوں ہاں کو۔ بالکل۔ تو دعا دیں، آپ جس پہ بھی آپ کو غصہ آتا ہے نا اس کو دعا دیں، اور یہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی بھی جنریٹ کرتا ہے۔ غصے میں اگر آپ بد دعا دیتے ہیں نا تو وہ نیگیٹیوٹی کو ملٹی پلائی کرتا ہے، لیکن سائیکولوجیکلی جب آپ مثبت الفاظ زبان سے نکالتے ہیں نا تو ظاہر ہے جو چیز آپ زبان سے نکالیں گے برین سے پروسیس ہو کے آتی ہے نا، تو وہ مثبت الفاظ جب آپ کا دماغ پروسیس کرے گا تو وہ پازیٹیوٹی اس کے اندر پیدا ہو، اور آپ بہت ساری جو خود جلن کڑن آپ کے اندر ہے، غصہ ہے، وہ بھی کام ہو جائے۔ تو اگر آپ نے جیسے مثال ہے چھوٹی سی، مجھے اپنے بچوں پہ غصہ آتا ہے نا تو میں کہتی ہوں اللہ تمہیں بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، سمپل۔ جتنا بھی غصہ ہو نا تو میں پھر یہ کہتی ہوں اللہ تم لوگوں کو بھی ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے۔ تو ہدایت کی دعا ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی ایسے کلمات جو اچھے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں غصے میں کسی کے لیے بھی، تو وہ پازیٹیوٹی انشاءاللہ آپ کے اندر جنریٹ ہو۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے امتوں کو۔ امتوں سے مراد یہاں پر بستیاں ہیں، وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ لما ظلموا من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے دوسرے کو اس کا حق نہ دینا۔ ظلمت اصل میں روشنی کا اپوزٹ ہے۔ جہاں روشنی نہیں ہوتی وہاں اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی روشنی جو ہوتی ہے وہ آپ کو پہچان دیتی ہے، ہر چیز کی مقررہ جگہ دکھاتی ہے کس کو کہاں پر رکھنا ہے۔ تو جب روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، تو آپ چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر نہیں رکھ سکیں گے، جو کہ ظلم ہے۔ دوسروں کو ان کے حق کے مطابق نہ دینا، جہاں حق ہے اس کو رکھنا، وہاں نہ رکھنا۔ اس کی مثال میں اکثر دیا کرتی ہوں، اگر آپ وال کلاک کو وال کی بجائے فرش پہ رکھ دیں گے تو یہ ظلم ہے، کیونکہ اس کا حق یہ تھا کہ اس کو وال پہ لگایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ظلم ہے یہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ظلم جو انسان اللہ کے حق میں کمی کر کے کرتا ہے، جیسے شرک ہے، تو ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر اسی طرح وہ ظلم جو انسان انسانوں کے حق میں کمی کر کے دیتا ہے، والدین کے حق میں کمی کرتا ہے، اولاد کے حق میں کرتا ہے، ازواج کے حق میں کرتا ہے، کسی بھی، اگر کوئی سیلر جو ہے وہ
کوئی چیز بیچتا ہے ایسے کہ وہ اس کی خرابی کو جانتا ہے اور وہ کنزیومر سے چھپاتا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ پھر تیسری قسم جو ہے وہ ہے جب انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ٹھیک ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کرنا۔ تو گناہ کر کے انسان جو ظلم کرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے اوپر کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کو عذاب کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کی کا جو گناہ ہے، جو زیادتی ہے، وہ پھر ظلم کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اور یہاں خاص طور پر بات ہوئی ان قوموں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اقتدار دیا تھا، اختیار دیا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، آئے ان کے پاس رسول ان کے واضح روشن نشانیوں کے ساتھ، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ نہیں تھے اس پر ایمان لاتے۔ واضح نشانیاں، روشن نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو رسولوں کو جھٹلانا، ان کی بات نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے، کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے زمین پر؟ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے، ان کی بات مانی جائے۔ تو جب ہم ان کا حق ان کو نہیں دے رہے تو ہم ظلم کر رہے ہیں، اور اسی ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوموں کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر بنایا ہم نے تمہیں جانشین اس زمین میں، ایک کے بعد ایک قوم گزرتی چلی گئی، گزرتی چلی گئی، اور اب تم لوگ ہو جو زمین پر اللہ نے جن کو اپنا نائب بنا کر، جانشین بنا کر بھیجا گیا۔ یہ جو خلائفہ ہے، خلیفہ ہے، خلیفہ کی جمع ہے خلائف، تو دونوں طرح سے اس کے معنی ہیں۔ ایک تو وہ پچھلی قوموں کے جانشین، جیسے آج کے جانشین سمود تھے، ٹھیک ہے، حضرت قوم نوح کے جانشین جو تھے وہ عاد تھے، عاد کے سمود تھے، اسی طرح ایک کے بعد ایک نسل آگے بڑھتی گئی۔ تو جو قریش تھے، یہ بنو جرہم، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کے ڈیسینڈرز میں سے تھے، تو ان کو زمین کے اندر اختیار جو ملا، وہاں پر مکہ میں ان کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں آتے رہے لوگ آتے رہے، پھر قریش کو سرداری ملی، اور یہ سارا کانٹیکسٹ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو دونوں طرح سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں چونکہ خاص طور پر لوگوں کی بات ہوئی ہے، قوموں کی بات ہوئی ہے، تو ان کے بعد اب تمہیں جو ہے وہ زمین کی جانشینی دی گئی ہے، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون، کہ تم کس طرح کا عمل کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میٹھی، مزے کی، سبز رنگ والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہیں خلیفہ بنا کر اب بھیجا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دنیا سے ہوشیار رہو، اور عورتوں سے ہوشیار رہو۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا ہی آیا تھا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عوف بن مالک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا آسمان سے ایک رسی لٹکائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسے مکمل تھام لیا، پھر لٹکائی گئی تو ابوبکر صدیق نے اس کو پوری طرح سے تھام لیا، پھر منبر کے ارد گرد لوگوں نے ناپنا شروع کیا تو حضرت عمر 3 ذرا بڑھ گئے۔ حضرت عمر نے یہ خواب سن کر فرمایا بس ہٹو بھی، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں خوابوں کی کیا حاجت، اور وہ جو ہیں نہیں چاہتے تھے کہ اس کو آگے بیان کیا جائے کہ آگے کیا ہوگا۔ اور حضرت عمر کی یہ حکمت تھی۔ فتنوں کے دور میں ایک اور روایت آتی ہے جس میں حضرت عمر کا ایک فرمان ہے کہ ایک دروازہ ہے جو فتنوں سے تمہیں روکے ہوئے ہے، جب وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو فتنے جو ہیں وہ داخل ہو جائیں گے۔ تو بعد میں بیان کرنے والے نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر خود تھے، یعنی وہ دروازہ جب ٹوٹ گیا تو اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عثمان کے دور سے جو ہے وہ فتنوں کا آغاز امت مسلمہ میں ہو گیا تھا۔ سو انہوں نے یہاں پر
اس کو حضرت جو وہ تھے عوف ان کو روک دیا. پھر اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے کہا کہ عوف تمہارا خواب کیا تھا؟ حضرت عوف نے کہا جانے دیجیے، جب آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں تب آپ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، پھر اب آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت تم خلیفۃ الرسول کو رضی اللہ عنہ کو ان کی موت کی خبر دے رہے تھے، یعنی بتا رہے تھے کہ اس کے بعد جو ہے وہ عمر کا دور آئے گا. تو اس وقت تم ان کو موت کی خبر دے رہے تھے، اب بیان کرو اب تم کیا کہتے ہو. تو انہوں نے بیان کیا، تو آپ نے جو بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا منبر کی طرف 3 ذرا ناپنا یہ تھا کہ ایک تو خلیفہ برحق تھا، دوسرا خلیفہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل لاپرواہ تھا، تیسرا خلیفہ جو ہے وہ شہید ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا کہ ہم تمہیں دیکھیں، تمہارے اعمال کو دیکھیں. اے عمر کی ماں کے لڑکے تو خلیفہ بنا ہوا ہے. یہ کس کو مخاطب کیا حضرت عمر نے؟ کس کو مخاطب کیا؟ اپنے آپ کو. اے عمر کی ماں کے لڑکے، یعنی اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تم ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوئے ہو، تم کو بہت بڑی چیز نہیں ہو، تو خلیفہ بنا ہوا ہے، خوب دیکھ بھال لے کہ کیا کیا عمل کر رہا ہے. پھر آپ کا فرمان ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عثمان جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو یہ خواب کی ایک تعبیر جو تھی حضرت عمر نے بیان کی. بہرحال اس میں جو ذکر آیا ہے اس روایت کے اندر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک کو خلیفہ بنایا ہے، ذمہ داریاں دی ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے جو ایک واحد مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے. جیسے ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں سورہ ملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پھر اسی طرح ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ 2 صورتیں ہیں جن کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. ایک صورت روز رات کو پڑھنے کا حکم ہے اور ایک صورت ہر جمعہ پڑھنے کا حکم ہے، یعنی ایک ریمائنڈر مسلسل ایکم احسن عملا. آپ دنیا میں کسی بھی حیثیت سے ہیں، آپ بہرحال ایک گزر جانے والے کی جگہ پر آئیں. پہلے آپ کے نانا نانی تھے، آپ کے دادا دادی تھے، آپ نے ان کو دیکھا، وہ دنیا سے چلے گئے، آپ کے پیرنٹس اس جگہ پر آ گئے. آپ کے پیرنٹس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ ان کی جگہ پر آ جائیں گے. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے اولاد اس جگہ پر آ جائے گی، وہ چلے جائیں گے، ان کی اولاد آ جائے گی. یہ سلسلے ہر جگہ ہر سٹیٹس پر چل رہے ہیں. پہلے ایک صدر ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے. ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کا بیٹا آ جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کا بیٹا آ جاتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. لیکن یہ جو خلافت کی جو خلافت کی جو منتقلی ہے، ایک طرف سے ایک سے دوسرے کو مل جانا جو ہے، یہ اصل کوئی کمال نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اختیار تمہیں، اقتدار تمہیں یا اس لیے گیا، پیدا تمہیں اس لیے کیا گیا کہ دیکھا جائے لِنَبْلُوَ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ، کون ان میں سے بہترین عمل کرتا. یہاں بھی یہی بات بیان کی گئی کہ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. وہ تو پہلی قومیں تھی، ان کے پاس انبیاء آئے، انہوں نے جھٹلا دیے، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، چونکہ وہ مجرم تھے، وہ سزا ان کو ملی. اب تم کیا کرتے ہو یہ دیکھا جائے گا. کیا پہلے لوگ کر چکے، ہسٹری کیا تھی، قطع نظر اس سے ہم سوچیں یہ کہ ہم کیا کریں، کیونکہ یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے من حیث القوم کہ ہم اپنے سر کی بلائیں دوسرے کے سر پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی خطائیں دوسرے کے سر منڈنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. ہر انڈیویجول یہ دیکھے اور اللہ تعالیٰ ہر انڈیویجول کو دیکھے گا کہ کس نے کیا عمل کیا. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے رہیں، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں کی وجہ سے وہ ہوا، میں جو ہوں وہ میری جو کمی ہے وہ اس وجہ سے ہو گئی کہ اس نے یہ کیا.
چھوڑ دیں اس چیزوں کو. جو ہوا سو ہو گیا, کسی کی بھی غلطی تھی, وہ جانے اور اس کا رب جانے. ہم کیا کر رہے ہیں, کوئی بھی ہماری کوتاہی, ہماری غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ دوسرا یہ کرا. ہم نے کیسے اس برے سے برے حالات کے اندر بھی کیسا رسپانس دیا, یہ میٹر کرتا ہے. لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری واضح آیات, قولا, تو وہ کہتے, الذین, وہ لوگ جو, لا یرجون لقاءنا, کہ نہیں جو امید رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی, ائتی بقرآن غیر ھذا, کہ لے آؤ قرآن اس کے علاوہ کوئی اور, او بدل ہو, یا پھر اسے تبدیل ہی کر دو. مشرکین مکہ خاص طور پر آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم اذا کننا ترابا وعظاما, جب ہم مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی, تو پھر کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو ان کی جو ایک ڈیمانڈ تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, وہ جو کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہیں کوئی دوسرا قرآن پیش کریں, کوئی دوسرا قرآن لا کے دیں, یہ تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں. کیوں کہتے تھے ایسا؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھ لیا ہے. وہ یہ چونکہ ان کا خیال یہ تھا, تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کل, ان سے کہہ دیجئے, ما یکون لی, نہیں ہے میرے لیے, ان ابدلہ, کہ میں تبدیل کر دوں اسے, من تلقاء نفسی, اپنی طرف سے, ان اتبعو, نہیں میں پیروی کرتا, الا مگر ما یوحا, جو میں وحی کی ہے, الیہ, میری طرف, میں صرف وہی بتاتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے. یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کے اندر, قرآن کے اندر, کوئی اور چیز اپنے پاس سے تبدیل کر دوں. انی اخاف, میں بے شک میں ڈرتا ہوں, ان عصیتو, اگر میں نے نافرمانی کی, ربی, اپنے رب کی, عذاب یوم عظیم, یوم, بڑے دن کے عذاب سے. خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اور شیطان نے ہمارے لیے ہمارے اعمال برے ایسے مزین کر دیے ہیں کہ تم جو مرضی کرتے رہو, وہ آخر قیامت کے دن اللہ کے رسول تمہیں بچا لیں گے. وہ خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. حالانکہ اللہ کے رسول تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے والے تھے, وہ تو نہیں کرتے تھے, لیکن کیوں کہا گیا؟ تاکہ احساس دلایا جا سکے کہ رب, یوم عظیم کا رب جو ہے فیصلہ اسی کا چلے گا, مالک یوم الدین وہی ہے, اور قرآن کا نازل کرنے والا وہی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی اطاعت کی جائے, اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے, اس کو فالو کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے, نہ کہ یہ کہ اس میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی جائے. وہ جیسے شاعر ہے نا, تو مجھے اب شاعر یاد نہیں نا, مجھے شعر پورا یاد ہے, لیکن مفہوم صرف بتاتی ہوں کہ خود کو نہیں بدلتے, قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی چاہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی نئی انٹرپریٹیشن نکل آئے, قرآن جو ہے اس کو کسی طرح سے نگیٹ کر دیا جائے, اس میں کہیں کوئی نرمی نکل آئے ہمارے لیے, اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے. جو مشرکین مکہ تھے, ان کا جو بغض تھا کہ, تو وہ قرآن کو سن کے کہنے لگے کہ یا تو اسے بدل دو یا اس کو کوئی اور ہی لے آؤ. تو اس کے جواب میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں, اس کا بندہ ہوں, میں تو صرف وہی کہتا ہوں, اور اگر میں ایسا کچھ کروں, یعنی اللہ کی نافرمانی کروں, تو پھر میں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی دلیل ہے. قرآن کریم کا جو اسلوب ہے, قرآن کریم کی جو اس کے اندر جو حکمتیں ہیں, جیسے بھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اللہ کی نشانیوں کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, اور جبکہ دیگر لوگ جو تھے مکہ کے وہ پڑھے لکھے تھے, اپنے آپ کو زبان دان کہتے تھے, تو ان کے لیے تو قرآن کے اندر خود قرآن ہی ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے. لیکن بہرحال جب انسان مخالفت پر اترتا ہے اور محض مخالفت برائے مخالفت کرتا ہے, تو اس میں پھر اس کو حق بھی سمجھ نہیں آتا.
کل کہہ دیجئے لو شاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے، ما تلوتہ، نہ میں پڑھتا اسے، علیکم تم پر، ولا ادراکم بھی، اور نہ خبر دیتا تمہیں اس کی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ مجھ پہ اس کلام کو نازل نہ کرتے، میں اس کو پڑھ نہیں سکتا تھا، اگر میرے پاس وحی نہ آتی تو میں اس کو پڑھنے کی، اس طرح کا کلام پیش کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سابقہ زندگی ہے وہ اس چیز پر ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت ملنے سے پہلے جو ہے وہ کبھی بھی اس قسم کا کلام جو ہے جیسا کہ قرآن کے اندر ہے ایسے مضامین پر بات نہیں کی، ایسے اس طریقے سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی خطاب تاریخ میں نہیں ملتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت سے پہلے کیا ہو۔ ہاں، آپ صادق اور امین مشہور تھے، اور آپ کا صدق اور آپ کی سچائی اور آپ کی حکمت ضرور لوگ مانتے تھے، لیکن باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اس قسم کی مجالس یا اس طرح کی جو بات تھی یا تقریر تھی وہ ہسٹری میں نہیں ہے کہ آپ نے کی ہو۔ تو یہ ثبوت خود قرآن کی جو اس کی بلاغت ہے، جو اس کی فصاحت ہے، اور جو اس کے اندر دلائل موجود ہیں، وہ اس چیز کے اوپر ثبوت ہیں کہ قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں لکھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ خود جو ہیں وہ صادق کہتے تھے، یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری سابقہ زندگی میں جو تمہارے درمیان گزری ہے تم ان باتوں سے خوب واقف ہو۔ ایک تو یہ کہ میں خود امی یا ان پڑھ ہوں، تمام زندگی میں نے کسی کے سامنے جو ہے وہ کسی سے شاگردگی اختیار نہیں کی۔ پھر اسی طرح ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا نہ فریب کیا، اور تم لوگ میری صداقت اور راست بازی اور دیانت اور امانت کے معترف ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ زبان سے بھی وہ اس چیز کا اعتراف کرتے تھے۔ تو یہ جو سابقہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں یہ بات جو ہے وہ روز روشن کی طرح روشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتے تھے، اور پھر اچانک 40 سال کی عمر کے بعد کہ کس طرح وہ ایک ایسا کلام پیش کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ اس کو پڑھتا تم پر، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا، یعنی یہ کلام تو اللہ کا ہے، میرے اختیار میں تو ہے ہی نہیں۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، پس تحقیق ٹھہرا میں تم میں ایک عمر اس سے پہلے، افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ میری گزشتہ زندگی جو ہے وہ پوری کی پوری اس کے اوپر ایک ثبوت کے طور پر موجود ہے، کیا تم تھوڑا بھی نہیں سوچتے سمجھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ دیکھیے کہ خود اس کا اقرار جو ہے وہ حضرت جعفر بن ابو طالب نے نجاشی کے دربار میں کیا، اسی طرح ہرقل کے دربار میں جو ہے وہ ابو سفیان نے اس چیز کا جو ہے وہ اقرار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ فلا تعقلون، پھر بھی تم عقل میں کام نہیں لیتے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو پھر کون ہے اس سے زیادہ جھوٹا جو اللہ پر اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا وہ جھٹلائے اس کی آیات کو۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو خود بات گھڑے اور اللہ سے منسوب کر دے، یا یہ کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم جو ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ ایسا شخص جو رسالت کا دعویٰ کرے حالانکہ اللہ نے اسے نہ بھیجا ہو، تو ایسے جھوٹے لوگ جو ہیں ان کا جو اخلاق، جو ان کا کردار ہوتا ہے وہ تو عام لوگوں کے سامنے بھی واضح ہوتا ہے، چاہے جائے کہ یہ کہ کوئی عاقل علم والا بندہ ہو، یعنی ان کی تو جو بیان ہے، ان کی جو باتیں ہیں، ان کا جو ظاہر اور نظر آتا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ تو عام لوگ بھی پہچان لیں کہ یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا بھیجا ہوا بندہ کوئی خاص بندہ ہے۔ اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں، جیسے مسلمہ کذاب جو ہے اس نے جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا رسالت کا،
تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیجئے اور دوسری طرف آپ مسلمہ کذاب کا جو پیش کردہ کلام تھا اس کو رکھیے، تو واضح فرق ہے قرآن میں اور مسلمہ کے کلام میں۔ اور اسی طرح پھر اخلاق اور کردار اور حالات کا اگر آپ معائنہ کرتے ہیں تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات تھی، ایک طرف وہ اور ایک طرف مسلمہ کی اگر کلام کی مثال ہم نے ویسے تو جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تو وہاں پر بھی دیکھی تھی، لیکن آپ دیکھیں میں مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک طرف قرآن ہے، ٹھیک ہے، اور ایک طرف مسلمہ نے اس کو جس طرح کاپی کرنے کی کوشش کی تھی، تو آیت الکرسی کے مقابلے میں اس ملعون نے جو پیش کیا وہ تھا بِأَسْفَدَعْ بِنْتَ صَفْدَعَيْنِ نَقِيقًا تَنْقَيْنِ لِلْمَاءِ لَا لِلْمَاءِ تَدْرَكَيْنِ وَلَا الشَّارِبِ تَمْنَيْنِ۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کا ترجمہ کیا یہ اس نے آیت الکرسی کے مقابلے میں پیش کیا تھا۔ کہتا ہے کہ اے مینڈکوں کے بچے، مینڈک تو ٹراتا رہ، نہ تو پانی کو خراب کر سکے گا نہ پینے والوں کو روک سکے گا۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف آیت الکرسی جیسی عظیم آیت اور ایک طرف اس کی یہ خرافات ہے۔ اسی طرح اس کے اور بھی جو ہیں وہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک اور جگہ کہ الفیل وما ادراک مل فیل لہو خرطوم طویل، یعنی ہاتھی، اور کیا تو جانے کہ ہاتھی کیا ہے، اس کی لمبی سونڈ ہوتی۔ اور اسی طرح کی بہت ساری جو ہیں وہ جیسے سورہ نازیات کے مقابلے میں جو ہے اس نے جو بنائی خرافات اپنی، وہ کہتے ہیں والعاجنات اجنا والخابزات خبزا وللأقمات لقما احلتها وسمعان عن قریشا قوم یعتذرون، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ آٹا گوندنے والیاں اور روٹی پکانے والیاں اور لقمے بنانے والیاں اور سالن اور گھی سے قریشی لوگ تو بہت آگے نکل گئے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اندھے کو بھی پتہ چل جائے گا، زبان کے سے کورے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کیا پیش کر رہا ہے۔ سو یہ ایک روز روشن کی طرح ان کے سامنے بھی تھا۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ دعا کراتے تھے اور اس کی برکات ہوتی تھی ان دعاؤں کی، تو مسلمہ کے جو فالوورز تھے وہ اس کے پاس جاتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ دعا کرو۔ مثلا ایک قصہ اس میں آتا ہے، اسی طرح ہسٹری میں محفوظ ہے کہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے تو اس کی صحت کے لیے دعا کر، تو اس نے اپنا جو لعاب تھا اس بچے کے منہ میں لگایا اور وہ بچہ مر گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ اس سے پانی کے لیے دعا کا کہا گیا تو اس نے دعا کی تو پانی کنویں میں مزید نیچے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ دکھائیں لوگوں کو، لیکن بات وہی ہے کہ جو ماننا چاہے۔ اسی طرح دور حاضر کا ایک فتنہ جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور اس کے فالوورز ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو احمدیت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ غلام احمد قادیانی کی سوانح حیات پڑھ کے دیکھیں جو ان کی مذہبی کتب میں ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کسی طور بھی اس کا طریقہ، اس کی بات چیت کا انداز، گالیاں بکنا اور خرافات کہنا اور انبیاء کے اوپر طعن کرنا اور ان کو نعوذ باللہ ان کے لیے غلط قسم کی باتیں کرنا، میں دوہرا بھی نہیں سکتی جو باتیں وہ کرتا ہے، تو وہ کسی نبی کی شان نہیں ہو سکتی۔ مطلب خود اگر کامن سینس میں بھی انسان یہ جج کرنا چاہے کہ یہ بندہ سچا ہے اپنی نبوت کے دعوے میں یا نہیں، کجا اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اگر ہم اس کانسیپٹ کو، اس ایمان کو، یقین کو ابھی ایک طرف رکھ دیں اور محض صرف اس کی جو تعلیمات ہے، اس کے جو اس کا کردار ہے، اخلاق ہے غلام احمد قادیانی کا، اس کو پڑھیں، تو وہ بالکل ایسے ہی کھل کے سامنے آ جائے گا کہ وہ کتنا بڑا کذاب، کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، مجرم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اور سب سے زیادہ بڑا خطرہ آپ کے ان نوجوانوں کو ہے قادیانیت سے جنہیں حق بات کا پتہ ہی نہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے عربی کے کچھ الفاظ پڑھے،
اگر میں اس کا ترجمہ نہ کروں اور آپ کو عربی سمجھ نہیں آتی اور آپ نے کبھی قرآن پڑھا نہیں، تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ قرآن ہی کا حصہ سمجھیں گے نا، زبانی تو نہیں یاد آپ کو پورا کا پورا قرآن، قرآن ہی سمجھیں گے نا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ ہم چھوٹے تھے تو اسی طرح ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس کے اوپر عربی میں لکھا ہوا تھا کچھ، تو وہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے ان کو اٹھایا، اٹھا کے جھاڑ کے تو اوپر رکھ دیا کہ یہ عربی لکھی ہوئی ہے، یہ کتنی تعظیم ہے اس کی، اور انہوں نے اس کو اوپر رکھ دیا، اور یہ بھی کہا کہ دکاندار نے کتنی حماقت کی کہ اس کے اندر یہ مسالہ ڈال کے بھیج دیا۔ تو بعد میں جب اس کو انہی کے گھر میں جن کو عربی آتی تھی پڑھنی، انہوں نے جب دیکھا تو وہ گرم مسالوں کے نام تھے، انگریڈینٹس تھے بیسکلی، وہ عربی کو رسالہ تھا جس کا وہ پیج تھا جس میں کچھ انگریڈینٹس لکھے ہوئے تھے۔ تو ہمیں تو عربی نہیں پتا، ہم نے تو نہیں سیکھی، ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا، ترجمہ بھی نہیں پڑھا، تو جب پھر لوگ اس طرح سے مس انٹرپریٹیشن اس کی کرتے ہیں، جب لوگ اسی طرح کے کچھ الفاظ جوڑ کر اس کو حدیث بنا کے پیش کر دیں گے، اس کو قرآن کی تفسیر بنا کے پیش کر دیں گے، تو ہم تو اس کو مان جائیں گے۔ کتنا خطرے میں ہے ایمان ہمارا اگر ہمیں شعور نہیں ہے۔ تو اپنے نوجوانوں کو، خود بھی ہم سیکھیں، اور خاص طور پر نوجوانوں کو اس چیز کی جو شعور ہے دین کا اور ختم نبوت کا، وہ ضرور ان تک پہنچائے۔ انشاءاللہ جب ہم سورہ احزاب پڑھیں گے پھر ہم اس کے اندر ختم نبوت کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔